علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. پیارے بچوں، آج کا جو لیکچر ہے اس کا ٹاپک ہے روڈ ٹو سکسیس. روڈ ٹو سکسیس، کامیابی کا راستہ. فرسٹ پوائنٹ، یہ موٹیویشنل لیکچرز کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ دیکھو، آپ یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنے آ رہے ہیں. یہ ایجوکیشن خالی ٹیکسٹ بکس، کچھ کتابیں پڑھنا، لکھنا، کاپی کرنا، کچھ سمجھنا، کچھ کریٹیو کام کر کے چلے جانے کا نام نہیں ہے. یہ زندگی کا ایک پارٹ ہے ایجوکیشن میں. اور اس ایجوکیشن میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اپنی پوری زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ ایجوکیشن ہم کو ہیلپ فل ہوگی. اس کے لیے ہم کو اور سکلز کو سمجھنا، دنیا کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنے کا راستہ سمجھ میں آنا، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور اپنے اسکول میں ہم ان بچوں کو یہ اپورچونٹی اس لیے دے رہے ہیں کہ کچھ سلیبس کمپلیٹ کر کے، کلاسز اپ گریڈ کرتے ہوئے، میٹرک کا سرٹیفکیٹ لے کے خالی دنیا میں چلے جانا نہیں. آپ بہت کانفیڈنس کے ساتھ میں دنیا میں جو کرنا چاہے آپ پورے کانفیڈنس سے وہ کرنا. اس کے لیے یہاں پر ہم آپ کو وہ کانفیڈنس دلانا، راستہ سمجھانا اور باہر کی دنیا میں ہم سکسیسفل بننے کے لیے کیا کرنا، اس کے لیے یہ موٹیویشنل لیکچرز ہیں. آپ اس کو کوئی پرابلم، اسکول سے کوئی برڈن نہیں، آپ کی لائف کے اچیومنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز. اس پرسپشن سے یہ لیکچرز کو لیجیے. اوکے، تو کیا ٹاپک ہے آج کا؟ روڈ ٹو سکسیس، کامیابی کا راستہ کیا ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھو، دنیا میں ہم بہت سے کامیاب لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا، کامیاب کون سی فیلڈ میں؟ کسی بھی فیلڈ میں، ایجوکیشن میں، پالیٹکس میں، بزنس میں، اسپورٹس میں، سوشل میڈیا میں، اور دنیا میں جن فیلڈز کی ڈیمانڈ ہے اس کے بڑے بڑے اچیومنٹس میں لوگ ایسا کچھ کرتے کہ دنیا حیرت زدہ رہ جاتی. ایسے کامیاب لوگوں کو ہم دیکھتے رہتے، پیپرز میں دیکھتے، نیوز میں دیکھتے، اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتا. اب لوگ کیسے لیتے؟ دیکھو، تھوڑے لوگ اس کو کیسے لیتے؟ ہو گیا ہوں گا بھائی، انہیں وہاں تک پہنچ گیا ہوں گا. تو لوگ پوری چیزوں کو جنرلی کیسے لیتے کہ فارچونیٹلی اٹ ہیپن ٹو ہم، ایسا خالی ان کے ساتھ ہو گیا اور انہوں وہاں تک پہنچ گئے. اس طریقے سے وہ سارے پروسیس کو جو اچیومنٹ ہوتا، بہت سے لوگ کیا کرتے، ایسا قسمت ہو گئی ان کی اور انہوں وہ بن گئے، ان کو وہ کچھ مل گیا، دنیا میں انہوں حاصل کر لیے. یہ ٹائپ کی ایک سوچ ہوتی. اچھا، یہ سوچ کیا رہتی؟ یہ سوچ جہاں پہ آتی وہاں پہ آدمی اندر سے کوئی موٹیویشن، کچھ کرنے کا جذبہ کہیں سے نہیں ملتا. اور یہ جتنا اچیومنٹ ہے اس کا لک سے کوئی بہت کم تعلق ہے. جو سب سے کم تعلق ہے وہ قسمت اور لک ہے. اور بقیہ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے؟ قسمت ان کو وہاں تک پہنچا دی. تو قسمت نہیں پہنچائی، اس سے پہلے کا ایک بہت بڑا پروسیس ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی پروسیس کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ٹاپک ہے آج کا؟ روڈ ٹو سکسیس. تو یہ جو کامیابی ہے اس کا راستہ کیا ہے؟ اب ہم یہ جو روڈ ٹو سکسیس کی بات کر رہے ہیں، کلاس میں فرسٹ رینک لانا، اتنا اسکور کرنا، خالی اس پہ نہیں ہے. یہ ہر فیلڈ کو انکلوڈ کرتا. اس میں ساری فیلڈز آنے والی ہے. اس میں ایکیڈمکس ٹاپ پرفارمنس بھی آئے گا. اس میں دنیا میں کچھ بڑے گول رکھ کر کامیاب ہونا بھی آئے گا. جس فیلڈ اور کیریئر میں آپ شائن ہو کر دنیا میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پرفارمنس، وہ لیول آپ حاصل کرنے کے لیے اس راستے پر چلیں گے. تو یہ روڈ ٹو سکسیس جو ہے وہ ہر فیلڈ سے متعلق ہے، کسی ایک فیلڈ سے متعلق نہیں ہے. اچھا، اپنا آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے بچوں سے سنیں گے، آپ کچھ کامیاب لوگوں کے کچھ نام گنا سکتے؟
वेरी गुड, अलग फील्ड आगे देखिए यहाँ पे, बिजनेस, ये सब चीजें, ओके, यस, ठीक, ओके, गुड। तो मैं यही चाह रहा था कि आप कोई एक फील्ड, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, ऐसा एक नहीं, दुनिया की सारी फील्ड्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इन्वेंशन, रिसर्च और दुनिया के पूरे डेवलपमेंट में अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, उस ताल्लुक से देखिए। तो ये जितनी कामयाबी है उसके लिए एक सबसे पहली चीज, अभी एलन मस्क और ऐसे फिजिक्स वगैरह में आइंस्टाइन, ऐसे बहुत से लोग के नाम आए। अब देखिए, दुनिया में किसी भी चीज को कामयाब करने के लिए और गोल में कामयाबी हासिल करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कबूल करना, चार्ज लेना अपनी लाइफ के बारे में। ये पॉइंट क्या है, पहले इसको समझिए। अपनी लाइफ के बारे में हम अपना चार्ज खुद लेना। आपके पास में एक गोल है, समझिए कि आप कुछ खास बनना चाह रहे हैं, आप कुछ खास बनना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर बनना चाह रहे हैं। कैसे, खाली टीचर बनना नहीं चाह रहे, जिस पे लोग मिसालें दे वो लेवल तक आना चाह रहे। आपके पास में एक गोल है, इस गोल को कैसे रख रहे? अगर मेरे घर में हालात ऐसे रहे तो मैं उसके बाद में ये करना चाह रही। यानी आप क्या कर रहे, आपके पास में जिन हालात से आप गुजर रहे, अपने गोल को उसको सही होने के साथ में जोड़ रहे। उसके नतीजे में आप अपने आप को ये बता रहे, ये सब कुछ अच्छा रहा तो मैं गोल हासिल करता, मैं गोल अचीव करती। कब सब कुछ अच्छा रहा। अब दुनिया जिस तरीके से है, एकदम रिलैक्स, टेंशन फ्री, कोई इम्तिहान आजमाइश नहीं, आदमी जो चाह रहा उसके सामने हो जाए, ऐसा दुनिया में होता नहीं। तो वो सारे लोग जो अपने गोल को कंडीशंस, पीपल, सर्कमस्टेंसेस, इन सब के साथ में रखे, उन्होंने अल्टीमेटली 10-15 साल के बाद में काम करते, उन्होंने पीछे पलटते। ऐसे हालात ही नहीं हुए तो मैं क्या कर सकती? यानी क्या, आप एक गोल रखे, सर्कमस्टेंसेस के साथ में उसको रिलेट करें। पैसे अच्छे रहे घर में, ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं रहे, घर के काम कम रहे, वालिदैन मुझे ये दिए, ऐसा हुआ तो मैं वहां तक पहुंचता, मैं वहां तक पहुंचती। चीजों को इस तरीके से आप कंडीशन के साथ में गोल को रखें तो ये कंडीशंस ऐसे हालात में कभी भी फेवरेबल नहीं आते, कभी कभी फेवरेबल आते, हमेशा फेवरेबल नहीं आते। तो वो सारे लोग जो कोई भी गोल रखते, बड़ा गोल रखते, छोटा गोल रखते, कैरियर में किसी भी फील्ड के बारे में रखते, मगर चार्ज नहीं लेते, खुद चार्ज नहीं लेते, तो वो लोग सारे के सारे नाकाम हो जाते, सारे के सारे नाकाम होते। नाकाम इसलिए होते, उन्हें बताया कि हालात ऐसे रहना, उनको वो फेवरेबल कंडीशंस मिलना, उनको फेवरेबल फैमिली मिलना, तो ऐसा रेयरली होता जिंदगी में। तो जिंदगी का चार्ज खुद लेने से मुताल्लिक क्या है, आप बिल्कुल ओपनली अपने हालात जैसे भी है, इकोनॉमिकल कंडीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेंशंस, आपके लिए बहुत हार्ड वर्क, ये जितना है वो सारी चीजों को साइड में रखें। गोल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो बनना चाह रहे, जो करना चाह रहे, उसका सर्कमस्टेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब आप ये गोल रखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कोई भी हालत आ जाए, मुझे ये करना है, तो उसके बाद क्या होता, आपके अंदर एक एनर्जी होती। एनर्जी कैसे आती, फेवरेबल हो या अनफेवर करे, ये पूरे हालात में आप अंदर से तैयार करते हैं। तो अब आप बाहर पर डिपेंड नहीं हैं, एनवायरमेंट आपको जो बनाना चाह रहा, आप उसमें सेट नहीं हो रहे। आप अपनी सेट करने के लिए अपना एक डिजायर, अपना एक गोल, अपना एक प्लान और अपना एक ऐसा डेडिकेटेड टास्क रखे, कोई चीज उसको बदल नहीं सकती।
تو اس وقت کنڈیشن وہاں پہ بھی بہت پرابلمٹک آتے ہیں، مگر اندر سے انرجی آتی ہے، وہ انرجی آپ کو راستہ چلنے کے لیے مدد دیتی ہے۔ تو پہلی چیز جو میں بتا رہا وہ یہ کہ زندگی کا چارج لینا۔ چارج لینا یعنی ہم کو یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، گھر میں کتنے کام ہیں کرنا ہے وہ بھی کریں گے، اور بہت سے پرابلمس آئیں گے، چیلنجز آئیں گے۔ زندگی ایکچولی چیلنجز سے بھرپور رہتی۔ کیسی رہتی؟ چیلنجز سے بھرپور۔ چیلنجز سے بھرپور یعنی ہر چیز آسانی، سہولت، سکون اس سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بنائے کیسے؟ دنیا میں ایک سٹیج کے بعد دوسرا سٹیج ہے، اور ایک زبردست ریولوشن کے بعد میں ہے، بہت مشکل کے بعد میں ہے، بہت پرابلمس کے ساتھ میں۔ یہ ماڈل ہے جس ماڈل پہ اللہ تعالیٰ دنیا بنائے۔ تو یہ سٹیجز چینج ہوتے ہیں، اور یہ پورا جو چینج ہوتے ہیں وہ ایزیلی نہیں ہوتے، اس کے لیے بہت محنت، برداشت اور بہت کچھ تکلیفوں کو سہنا ہوگا۔ جیسا ہریالی دکھتی کتنی اچھی دکھتی، ایک بیج زمین میں آتا، پھر بارش ہوتی، پورا ماحول اس کو ہیلپ فل ہوتا، زمین پھٹتی، ایک کوپل نکلتا، ایک پورا پروسیس ہے، یہ سکون سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے زمین کو قربانی دینا پڑتا، بیج کو قربانی دینا پڑتا، اس کے بعد میں آپ زبردست خوبصورت منظر، ہریالی، آکسیجن، دل و دماغ کو آپ کو سکون پہنچانے والا انوائرمنٹ ملتا۔ تو ایک نئی دنیا میں ایسی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کچھ کیا ہے، سنگین اور ڈیفیکلٹ کنڈیشنز کے بعد میں رونما ہوتی ہے۔ تو فرسٹ پوائنٹ کیا ہے، آپ ایک گول رکھیں، گول کچھ بھی ہو، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ اپنی زندگی کا چارج خود لینا۔ میرے امی ہیلپ کرے تو میں ایسا کروں گی، میرے بھائی مل کے سب مجھے ایسا کام کرے تو پھر میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے اچھے ٹیچر ملنا، اسکول میں یہ سب مجھے پرووائڈ ہونا، تو جا کے میں الٹیمیٹلی وہ گول اچیو کروں گا۔ یہ کچھ نہیں، آپ ایک گول سیٹ کر رہے ہیں اور یہ چیلنج ایکسپٹ کر رہے زندگی کا کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہ کام کروں گا۔ تو یہ فرسٹ پوائنٹ، زندگی کا چارج خود لینا۔ کس چیز کے لیے؟ ایک گول حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے اپنے اوپر بھروسہ رہنا۔ اپنے اوپر بھروسہ رہنے کا مطلب کیا ہے بولے؟ آپ کچھ کام طے کیے، مثال کے طور پر بھی ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ایک بہت مثالی ٹیچر بن رہے ہیں، تو کچھ کرنے کے لیے اپنے اوپر بھروسہ رہنا۔ اپنے اوپر بھروسہ رہنے کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہم بڑے بڑے اچیومنٹس دیکھتے ہیں، اچیورز کو دیکھتے ہیں، تو پہلی بات یہ، اگر کوئی چیز ان کے لیے ممکن ہے تو میرے لیے بھی پاسبل ہے۔ کیوں ہے؟ زندگی میں ٹائم ڈیلی 24 آورس ان کو بھی مل رہے، مجھے بھی مل رہے، 2 ہاتھ 2 پیر، آنکھیں، دماغ، دل سب میرے پاس ہے، ان کے پاس بھی ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی کمی نہیں ہے۔ جب کوئی کمی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی کام دوسرے لوگ کر سکتے، تو آپ یہ کیسے سمجھتے کہ میں نہیں کر سکتا؟ کسی کے لیے بھی اسپورٹس، دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم میں شائن ہونا، ایک بہت ریمارکیبل پوزیشن پہ پہنچنا اگر ممکن ہے تو آپ کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، میرے لیے، ہر ایک کے لیے پاسبل ہے۔ تو سیلف کانفیڈنس، اپنے آپ پہ بھروسہ، اور چونکہ آپ گول سیٹ کر رہے تو گول کوئی ایسا سیٹ نہیں ہوتا، آدمی خود نہیں چاہ رہا انہیں وہاں پہ کرے گا۔ آپ کی لائف کا گول آپ سیٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس کو آپ پہچان رہے ہیں۔ پوری طریقے سے نہیں پہچانے تو جو لوگ آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں، جو آپ کے مینٹورز ہیں، آپ ان سے گائیڈ لے رہے، ان سے گائیڈنس لے رہے، اپنے والدین سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو ان سب کے ساتھ میں آپ ایک ایسا گول سیٹ کر رہے جو آپ کو پسند ہے، جس میں آپ کا دل لگتا اور جو آپ کے ٹیلنٹ سے ریلیٹ کرتا، تو اس کے لیے آپ ایک گول سیٹ کر رہے ہیں، اور
اور جب یہ کام دوسرے کئی لوگ کر سکے تو آپ کر سکتے اور ہر آدمی کر سکتا. تو یہ کانفیڈنس ہے نا, انسان کئی اسٹیجز کو کام کر سکتا, پار کر سکتا, حاصل کر سکتا, اگر اس کے پاس میں یہ کانفیڈنس ہے کہ میں کر سکتا. اور اگر وہ کانفیڈنس نہیں ہے, ٹیلنٹس ہے, ریسورسز ہے, فیوریبل کنڈیشنز ہے, اس کے باوجود بھی جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ فیل. کیوں فیل؟ چیزیں ساری فیوریبل تھی اور سب کچھ اس کے لیے ہیلپ فل تھا, انوائرمنٹ, ریسورسز, ہیلپ کرنے والے لوگ, ٹیم, سب کچھ, مگر سیلف کانفیڈنس نہیں تھا. تو سیلف کانفیڈنس کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں پیچھے نہیں ہٹنا. آپ ایک گول سیٹ کریں, اس کے بعد بولے دوسرے دن نہیں ہو سکتا, تو ایسا نہیں. جو سیٹ کرے وہ آپ کی سوچ, مزاج اور آپ کی پسند سے بہت ہم آہنگ رہنا, اور اس کے بعد میں آپ کے اندر کانفیڈنس آنا. یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. کیا ہے پوائنٹ نمبر 2؟ بیک سائڈ سیلف کانفیڈنس. اوکے, تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کا ایک گول سیٹ کریں. آپ کو اس کا روڈ میپ معلوم رہنا. آپ جو بننا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اسکلز کیا چاہیے, ایجوکیشن کیا چاہیے, وہ اسکلز کو ڈیولپ کرنے کا راستہ کیا ہے, یہ آپ کو معلوم رہنا. تو ایک روڈ میپ بہت کلیئر رہنا آپ کے سامنے. وہ روڈ میپ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اپنی زندگی میں کون سے مرحلے پہ کیا کیا حاصل کرنا رہتا. بہت سے لوگ کیا کرتے, ان کا ایک گول رہتا, ان کو روڈ میپ نہیں معلوم رہتا. تو وہ کیا رہتا معلوم, انہوں سنسیئر ہی نہیں ہے گول میں. اگر کوئی بچہ, اگر کوئی انسان اپنی زندگی کا گول رکھتا, تو گول کوئی خواب تھوڑی ہے, بیٹھے بیٹھے باتیں بگارنا تھوڑی ہے. یہ چیز کیا ہے, سنسیئرلی اپنی زندگی کو کامیاب اور یوزفل بنانا, اور خود کو وہاں تک پہنچانا, اور اپنی زندگی سے خود ہم اور ہمارے فیملی ممبرز بھی سیٹسفائی رہنا. اس کے لیے جب آپ گول سیٹ کرتے تو وہ ایسا بیٹھے بیٹھے کوئی بات تھوڑی رہتی, وہ آپ کا وہ نقطہ ہے کہ پوری زندگی میں آپ یہ پوائنٹ حاصل کرنا چاہتے. تو اگر کوئی بچہ سنسیئر نہیں ہے, اگر کسی کو روڈ میپ نہیں معلوم, تو اس کا مطلب وہ خالی باتیں ہیں. آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو پورا راستہ, ہر منزل, ہر سٹیج بالکل کلیئر ہے 3D پکچر کی طرح. تو وہ ایسا ہے کہ آپ کو روڈ میپ سمجھ میں آیا اور معلوم ہے. تو آپ جو گول اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کا روڈ میپ آپ کو معلوم رہنا چاہیے. اس کے بعد میں چوتھی چیز ہے محنت. گول سیٹ کرنا اور محنت کا ایک بہت بڑا تعلق رہتا. خالی محنت سے بات نہیں ہوتی. انر پرسنالٹی کو بلڈ کرنے کے لیے بھی سیلف کانفیڈنس اور راستہ وغیرہ یہ سب بات کیا, تو ان سب کی اس سے پہلے ضرورت رہتی, مگر اس کے بعد میں ہے آدمی محنت کرنا. یعنی جس قسم کا کام اور جتنا گول ہے اس لیول کی وہ اسٹرگل کرنا, اسمارٹ ورک کرنا. کیسے ورک کرنا؟ بیٹھے بیٹھے صرف باتیں بولنے سے کوئی بھی منزل نہیں ملتی. اور آپ جو بننا اور جو حاصل کرنا چاہ رہے وہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتا, یعنی کئی چیزیں چھوڑ کر وہ خاص کام کرنا جس سے آپ کو آپ کی منزل ملنے والی ہے. اور اس کے لیے جس طریقے سے محنت کرنا ہے وہ والی محنت کرنا پڑتا. اور پانچویں چیز ہے قربانی. قربانی یہ کہ جتنے لوگ اپنے کسی بھی میدان میں جہاں وہ کامیاب ہونا چاہ رہے تھے اور کامیاب ہوئے, اس کے لیے انہوں نے قربانی دی. جیسا ہم شروعات میں بات کی رکھی ہے, لوگ کیا سمجھتے, کامیابی جس چیز کا نام ہے اتفاق سے ان کو مل گئی. ایسا اتفاق سے کسی بھی فیلڈ میں کسی کو نہیں ملتی کامیابی.
وہ پرسپشن ہے ان سارے لوگوں کا جو محنت سے جی چرا ہے، جو دنیا میں کچھ جدوجہد، وقت کا استعمال، اپنی زندگی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، انہوں لائف کو اس طریقے سے سوچ اور پریزنٹ کرتے کہ یہ چیز ہو گئی بھائی، ان کو انہوں بن گئے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں دنیا میں گول رکھنا، پلان سمجھنا، محنت کرنا، قربانی دینا اور اچیومنٹ پانا، یہ پورا کنیکٹڈ ورک ہے. جب یہ کنیکٹڈ ورک پہ آپ جاتے ہیں، آپ کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ چیز آپ کو ملتی ہے، اپنی زندگی کا گول. یہ کسی بھی قسم کے گول پہ ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں خالی پڑھنے کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں. یہ اصل میں ہمارا ٹاپک تو پوری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے. کامیابی کا ایک خاص فارمولا ہے. وہ فارمولا ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر بچی کو اور ہر بچے کو معلوم رہنا چاہیے. اس فارمولے کا نام ہے فارمولا 313، فارمولا 313. کسی کو معلوم ہے فارمولا 313 کیا ہے؟ فارمولا 313 ایسا افیکٹو فارمولا ہے سکسیس کا، ہر مسلم کو، ہر اسٹوڈنٹ کو معلوم ہونا چاہیے. تو فارمولا 313 ہے کیا چیز؟ فارمولا 313 اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنا بیسٹ دے دے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. یہ ہے فارمولا 313. کیا فارمولا ہے؟ آدمی اپنے گول کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا بیسٹ دے، محنت کرے، قربانی دے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اس کا نمبر، اس فارمولے کا نمبر فارمولا 313 کیوں رکھا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو فارمولا 313 اس لیے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، دین کا بول بالا ہونا، دنیا سے کفر، ظلمت، تاریکی اور ظلم کا خاتمہ ہونا، اس کام کے لیے آپ شروعات کرتے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کے نزدیک کام کو پورا کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، پھر آپ یہ راستے پر چلتے ہیں. یہ دعوت کا آغاز انفرادی لوگوں سے ملنے سے ہوتا ہے. اس کے بعد میں یہ دعوت مکے سے باہر نکل کر عرب تک پہنچتی ہے. بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، کئی لوگ اس کو دل و جان سے مان کر اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ مرحلہ آگے بڑھتا ہے. مخالف میں ایک اور قوت ہے، ان کو یہ عقیدہ، یہ لائف سٹائل اور یہ دین یہ پسند نہیں آتا. صرف پسند نہیں آتا نہیں، وہ اس کے مخالف ہوتے ہیں. اس کو ختم کرنا اور دنیا سے اسے مٹانا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت کرتے ہیں. 15 سال ہو گئے. اس کے بعد میں ایک بڑی جنگ ہوتی ہے. یہ جنگ اس لیے ہوتی ہے اسلام کا خاتمہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا نام و نشان مٹ جائے. یہ جنگ بدر ہوتی ہے. اس میدان تک آنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب محنت کرتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سلسلے میں آپ کا ساتھ دیے ان کی تربیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پروردگار، تو نے جس کام کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میں اپنا سب کچھ لگا کر جو سرمایہ تھا وہ تیرے سامنے رکھ دیا. یہ چند لوگ ہیں جو تیرے دین کے نام لیوا ہیں. اگر تو آج ان کی مدد نہیں کرے گا تو قیامت تک تیرا نام لینے والے دنیا میں زمین پہ کوئی باقی نہیں رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں ایک ملٹری کی حیثیت سے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ فرقان کا دن ہے. پوری دنیا کو دکھا دیتے ہیں کہ دنیا میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کیسے حق کو ملے گا
باطل کی جڑ کاٹ دی جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو محنت تھی, وہ فارمولا 313, 313 وہ صحابہ تھے جو حق کا جھنڈا لے کر میدان میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. وہ دراصل ایک سمبل ہے. سمبل یہ ہے آدمی اپنے حصے کا پورا کام کرے, جتنی محنت کرنا ہے, جو قربانیاں دینا ہے, ان سب کو دے اور اللہ سے اپنا کنیکشن کو جوڑے. اس کے بعد میں وہ جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. دنیا میں کامیاب لوگ کیسے کامیابی حاصل کیے, ان کی کچھ سٹوریز اس وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. البرٹ آئنسٹائن کا نام ابھی لیا گیا, جنہوں نے فزکس میں ایک بڑا اچھی کام کیا, اور اس کے علاوہ دیکھیے اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے ایجوکیشن وغیرہ میں ایک بڑا کنٹریبیوشن کیا. لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی شروعات جو ہوئی تھی ایک سادے بلب سے, اب پوری دنیا چار طرف جگمگاتی ہے. کبھی کبھی روشنی ایسی نظر آتی ہے کہ دن سے بھی زیادہ ہے. اس کی شروعات کیسا بھی آپ کو پتا ہے. یہ جو بلب انوینٹ کیا گیا, توماس ایڈیسن نے جو انوینٹ کیا, ایسا ہم بلب ڈالے, بٹن ڈالے, سوئچ آن کیے, لائٹ روشنی آ گئی. تو یہ انویشنز, اچیومنٹس ایسے نہیں ہوئے. کئی سال کی محنت اور کئی سال ناکام ہونے کے بعد, کئی ہزار گھنٹے ناکامیاں حاصل کرنے کے بعد میں ایک بڑی اچیومنٹ ہوئی. ایسا ایک ہی پروسیس میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہوا. 1000 سے زیادہ انسکسیسفل ایکسپیریمنٹس ہوئے. تو ایڈیسن کو اس کے قریبی لوگ کیا بولے, زندگی ویسٹ کر رہے, جو کر رہے اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں, اور تم اتنے ناکامیاں حاصل کر لیا, اب کیا بچا. تو انہوں نے اپنی ناکامی سے کامیابی کا راستہ کیسے ڈھونڈا, یہ دیکھیے, یہ ہے امپورٹنٹ. میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں, انہوں نے بتایا کہ میں ناکام نہیں ہوا. یہ شاعروں کی باتیں نہیں ہیں, ایک سمجھدار آدمی جو بات کہہ رہا آپ وہ دیکھیے. انہوں نے یہ بتایا میں ناکام نہیں ہوا, میں یہ کامیاب ہوا کہ اتنی ساری چیزوں سے بم نہیں بنایا جا سکتا, یہ میٹرکس اس کے لیے یوزفل نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آئی, اور الٹیمیٹلی وہ اچیومنٹ ہوا. تو اپنی ناکامی کو بھی کامیابی سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو پہلا قدم گرتا ہے, لیکن کامیاب ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. آپ 100 سیڑھی تک چڑھنا چاہتے ہیں, پہلے اسٹیپ میں 50 سیڑھیاں کبھی کور نہیں ہوں گی. اس کے لیے آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلے گا, اس میں بھی گریں گے, لیکن آپ کی ایک منزل ہے, آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو جب آپ ایک گول لے کر چلتے ہیں, تو وہ گول لے کر چلنے میں شروع میں کامیاب ہو جائے ایسا نہیں ہے. آپ کی فیلڈ صحیح ہے, آپ صحیح سلیکشن کریں, مگر اس کے باوجود ناکام ہو رہے, تو اس کے لیے آپ کو فیلڈ چینج کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اپنی ناکامی سے سبق سیکھتے ہوئے اس کو کامیابی میں کیسے بدلیں. یہ وہ لیسن ہے جو ایڈیسن ہم کو بتایا. اسپورٹس کی دنیا میں دیکھیے کئی بڑے بڑے نام ہیں, کرکٹ, باسکٹ بال, فٹ بال, اس کے بڑے بڑے سٹارز ہیں. ان کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ لوگ کیسے رہے. مائیکل جارڈن باسکٹ بال کا بے مثال پلیئر ہے, اس کی کمپٹیشن کا لیول کوئی نہیں, کوئی دوسرا اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. وہ جب اسکول میں پڑھتا تھا نا, تو اسکول کی باسکٹ بال ٹیم تھی, اس ٹیم میں ایز اے پلیئر وہ کھیلتا تھا اور ڈراپ کر دیا گیا. کوچ نے اس کو کیوں ڈراپ کیا, آپ اتنے بہتر اسپورٹس مین نہیں ہے باسکٹ بال کے لیے, تو وہ ہٹا دیا گیا. وہی مائیکل جارڈن پوری دنیا میں باسکٹ بال میں وہ مثال قائم کیا کہ اس کی ٹکر کا کوئی آدمی نہیں. آپ سمجھیں گے کہ کوچ غلطی کرا تھا, کوچ کا ڈیسیژن میرے نزدیک بالکل صحیح ہے. جس وقت اس نے مائیکل جارڈن کو ہٹایا, اس وقت مائیکل جارڈن کے پاس وہ ٹیلنٹ نہیں تھا, اور اس کے ٹیم میٹس اس سے زیادہ اچھے تھے, مگر اس نے ہمت نہیں ہاری, اس کو کھیلنا تھا باسکٹ بال. تو وہ امپروومنٹ کیا امپروومنٹ, گیم چینج نہیں کیا, فیلڈ چینج نہیں کیا,
امپروومنٹ کیا. اور غلطی وہاں کوچ کی نہیں تھی, کوچ کا ڈیسیژن بھی بالکل صحیح تھا کہ اس سے زیادہ بہتر پلیئرز اس کی اسکول میں اویلیبل تھے تو اسے ریپلیس کیا گیا تھا. لیکن پھر اس نے اپنے اندر یہ امپروومنٹ پیدا کیا. تو یہ جو مائیکل جارڈن کی جو مثال ہے نا وہ کیا ہے, آپ ایک گول رکھیں, اس گول کے لیے آپ کے پاس میں ابھی اسکلز کی کمی ہے تو آپ چھوڑ دے رہے ہیں, آپ فیلڈ چینج نہیں کر رہے. کیا کر رہے؟ امپروومنٹ کر رہے, اپنی اسٹرینتھ اپنے ویکنیس کو سمجھ رہے اور اپنی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے کیا کیا ضرورت ہے آپ اس کا اندازہ کر کے وہ محنت کر رہے اور بالآخر وہ محنت رنگ لائے. اور کہانیاں وغیرہ میں آپ کو شوق ہے کیا؟ ہے. آپ کے فینٹاسٹک, آپ کے بہت پسندیدہ کیریکٹر کون ہے؟ اچھا مسلم. کوئی سیریل وغیرہ میں ہے نا؟ اچھا کون سے سیریل میں؟ نہیں مجھے نہیں معلوم اس لیے. اچھا تارک مہتا. اچھا وہ پینا 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 یہ پورے فیملی کا فیوریٹ سیریل رہنا تارک مہتا. بڑے چھوٹے بچے سب مل کے. تو یہ جو سٹوریز وغیرہ ہے, دیکھیے سٹوریز لکھنے والوں میں جے کے رولنگ نے بک لکھی. آپ کو پتا ہے ایک سیریز ہے اس کی پوری. تو آپ دیکھیے کہ جب جے کے رولنگ نے وہ سیریز لکھی وہ پبلشرز کے پاس لے کے گئی تو کوئی پبلشر اس کو چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا. تو ایک دو نہیں 12 پبلشر سے بھی. یہ جو بکس لکھتے ہیں نا, رائٹرز الگ رہتے ہیں, پبلشرز الگ رہتے ہیں. تو اس کے بعد میں جب اس کی بک چھپتی ہے تو لوگ جب اس کو مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے رات بھر جاگ کر ہزاروں کی لائن لگا کر لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ وہ اچیومنٹ کیسا ہے. بہت غربت کی زندگی سے باہر نکل کر آئے, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس کی کہانی کیا ہے, مگر وہ پورے بچوں میں انقلاب پیدا کر کے ان کی سوچ کو بدل رہے. ان سب کے ساتھ میں ایک مثال دوں گا. ایک فلم سٹار انڈیا کے سپر سٹار ہیں امیتابھ بچن. امیتابھ ایک آل ٹائم میں ایک ایسا سٹار ہے, فلموں کی دنیا سے لے کر چھوٹے پردے ٹی ویز میں. آپ ابھی کون بنے گا کروڑ پتی دیکھتے ہیں کیا؟ اس سے کچھ حاصل بھی کرتے ہیں کیا؟ ایک پورا ٹائم تھا, وہ ٹائم میں امیتابھ کے لیول کا ایکٹر نہیں تھا اس کے لیول کا, مگر وہ بڑے بڑے کیا کہتے ہیں یہ فلمی دنیا تو چھوڑیے, ریڈیو پر بات کرنے کے لیے امیتابھ کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ارے تمہاری آواز کیسی ہے جی, بولے ہمارے پاس نہیں چل سکتی. تو وہ جو فلموں کی دنیا میں کروڑوں کو اپنا دیوانہ بنایا, ریڈیو پر اس کو ریجیکٹ کر دیے. ارے تم کیا ہے جی, تمہاری کیسی اتنی بھدی آواز, اتنی موٹی آواز ہے. لیکن ان کے پاس میں ایک کانفیڈنس تھا. وہ کانفیڈنس جہاں سے ریڈیو سے ریجیکٹ ہوا آدمی, وہ آدمی فلموں کی دنیا کا خواب دیکھا. جب فلموں کی دنیا میں آتے شائن نہیں ہوئے, فلاپ پہ فلاپ, پورا فلاپ پہ فلاپ چل رہا ہے امیتابھ بچن. فلاپ پہ فلاپ ہونے کے بعد میں ان کو پروڈیوسرز کیسے بولتے, ہیرو کے لیے جو پرسنالٹی چاہیے, ہیرو مٹیریل یو ڈونٹ ہیو ہیرو مٹیریل. تمہارا لک نہیں ہے, دبلے پتلے, اتنے لمبے, اتنی آواز. مگر ایکشن کی دنیا میں امیتابھ اتنا لاجواب ہے. اس کے بعد میں ان کی ایک فلم, اس کے بعد میں پوری سیریز, اور اس کے بعد میں کون بنے گا کروڑ پتی سے شاید ان کو ریپلیسمنٹ بھی آسانی سے نہ ملے گا. تو یہ پوری دنیا میں کیسا انقلاب آیا. اس کے بعد میں ان کے ہیلتھ ایشوز تھے. امیتابھ کے سلسلے میں ڈاکٹرز کو جب ان کی ایجوکیشن میں بتایا جاتا کہ کیسے چیلنجز کے ساتھ میں ایک آدمی زندگی گزار سکتا, اس کی کئی مثالوں میں ایک امیتابھ بچن کی مثال ہے. ہیلتھ ایشوز بے شمار رہنے کے باوجود, اتنا
اتنا سکسیسفل کیریئر یہ سمبل ہے قربانی کی, سیلف کانفیڈنس کی, یہ ہار نہ ماننے والا ایٹیٹیوڈ ہے, اور یہ دنیا باہر کی دنیا سے جو کمنٹس آتے ہیں اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. آپ کے بارے میں آپ کے فرینڈس, آپ کے نیبرز, آپ کے کچھ ریلیٹیوز جو آپ کو پسند نہیں کرتے, آپ سے جلتے, جو کچھ ہوتا نیگیٹو کمنٹس دے رہے, آپ اپنے دماغ پہ سوار کر لیے تو خود ٹھپ ہو کے گر جاتے. کسی بھی نیگیٹو کمنٹ کو اتنی ویلیو نہیں دینا, ہمیشہ سیلف ایسس کرنا, اپنی اسٹرینتھ کو پہچاننا, امپروومنٹ پہ نظر رکھنا. میں اپنا کنکلوژن کہاں پہ کر رہا ہوں, یہ جو سٹوریز کا سلسلہ چلا تھا, لیکچر کے بعد 5 منٹس ٹائم دوں گا کوشچن آنسرز کے لیے, لیکن ایک آخری سٹوری سناؤں گا. وہ آخری سٹوری میں کچھ میرے لیے تو بہت خاص درس ہے, جب سے مجھے وہ معلوم ہوا تھا میں کافی اسٹڈی کرنے لگا تھا. ایک نام ہے ابراہیم ٹراورے, کوئی جانتے ہیں کو؟ یس یس, ابراہیم ٹراورے, he is a president of a country. Ibrahim Traore, okay, Africa, it belongs to Africa region and continent. To which country he belongs? Okay, ठीक है, अफ्रीका. अफ्रीका का एक कंट्री है बर्किना फैसो. ये जो बहुत काले लोग रहते देखो, और दुनिया में ये डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत है, ये सिलसिले में काले गोरे का पूरी तरक्की याफ्ता दुनिया में कोई बहुत लंबी कहानी है. तो ये वैसे कंट्री से ताल्लुक रखने वाले एक मिलिट्री मैन है. अफ्रीका दुनिया का वैसा कंटिनेंट है जो सबसे ज्यादा रिच है, नेचुरल रिसोर्सेस, गैसेस, यूरेनियम, गोल्ड, ऐसा पूरा रिच अल्लाह ताला उनको बनाए. और पूरे डेवलप कंट्रीज, ये यूरोप उसके पूरे रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके रिटर्न उनको क्या देते हैं? एड्स, कैंसर, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन और हर किस्म के प्रॉब्लम्स वहां पे एज ए रिटर्न देते हैं, और वहां की सारी चीजों को हासिल करते हैं, और फिर दुनिया को पूरा बेवकूफ बनाते हैं. इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, ये बड़े बड़े नारों से. ये जदीद दुनिया में लोगों को उल्लू बनाने का एक खास तरीका है, पूरी दुनिया में चलता, अफ्रीका में चलता, और अफ्रीका में तो ऐसा बहुत लंबा चला. एक आदमी इब्राहिम ट्राओरे मिलिट्री मैन थे, उनको ये पूरा एक्सप्लॉयटेशन वगैरह परेशान करता. करोड़ों लोग हैं उनके मुल्क में, को करोड़ों लोग गुलाम बनाए जा रहे हैं, उनके मुल्क के रिसोर्सेस पूरे लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, और एज ए रिटर्न उनको सारे प्रॉब्लम्स दे रहे. उनको एक विजन समझ में आया, मैं अपने कंट्री को कैसे डेवलप करूं, क्या कंट्रीब्यूट करूं अपने कंट्रीमैन के लिए, और मुझे क्या करना चाहिए. उसके लिहाज से उन्होंने बर्किना फैसो में इलेक्शन में हिस्सा लिया, अपना प्लान, अपनी सोच, अपना तरीका, डेवलपमेंट मेथड, ये सारी चीजें लोगों के सामने रखी. लोगों को इनकी बातें बहुत समझ में आई. एज ए प्रेसिडेंट इलेक्टेड, यंग मैन है, जस्ट अबाउट 30. उसके बाद में उनकी जितनी सोच थी, वो पूरी सोच को अपने पूरे पावर और अथॉरिटी के साथ में इस्तेमाल करें. वो पूरे रीजन में, अब पूरे अफ्रीका की नजरें इनकी तरफ आ गई कि कैसे लोग गुलाम, एक नए अंदाज में जो गुलाम बनाए जा रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए वो कैसा इस्तेमाल करें. उसके लिए उनके पास में एक विजन, एक प्लान है. उनकी लाइफ में खास तौर पे सबक यह है कि लोग गोल अचीव करना चाहते हैं, जब तक स्टूडेंट्स उसके लिए गोल अचीव करने तक तो उनकी पूरी यकसुई रहती, लेकिन जैसे ही मंजिल मिलती, अपना सारा प्लान, सारा मंसूबा, लोगों के लिए सर्विस की वो पूरी सोच छोड़ देकर अपने लिए अपनी जेब भरना, अपने रिश्तेदारों को डेवलप करना, अखरबा परवरी, इसी में पूरी दुनिया परेशान करती. मगर इब्राहिम ट्राओरे इसको इतनी ऑनेस्टली से इस्तेमाल किए कि
اور اس سے پہلے بھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی الیکٹ ہونے کے بعد میں ان کو انوائٹ کیا. جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ تھی وہ اس سے اتفاق نہیں رکھتے, انہوں ریجیکٹ کر دیے. میرے معلومات کی حد تک پوری دنیا کا یہ پہلا آدمی ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے انویٹیشن کو ریجیکٹ کیا. انویٹیشن کو ریجیکٹ کرنا یوں ہی نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ پالیسیز تھے, کچھ اس کی ڈیلنگز اینڈ ایگریمنٹس تھے, اس سے ان کا اتفاق نہیں تھا. جبکہ امریکہ کی طرف سے آنے والے کسی بھی انویٹیشن کو دنیا کے ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز کیسا لیتے ہیں معلوم؟ جب امریکہ جاتے ہیں یا پریزیڈنٹ ان کے پاس آتا ہے تو خیرات کی سوچ رہتی, انہوں بھیک میں کیا دے رہے, ہم بھیک میں ان سے کیا لے رہے. بڑے بڑے کنٹریز کی سوچ اس سے زیادہ نہیں رہتی, ان کی سوچ خالی خیرات کی حد تک ہوتی ہے. وہی ایک کنٹری جس میں اتنی پاورٹی ہے, اتنے چیلنجز اور پرابلمز ہے, ابراہیم ٹراورے کے پاس میں ایک ویژن تھا. جب رشیا کے پریزیڈنٹ پوٹن ان کو بلاتے ہیں تو وہ پوٹن سے کچھ بات کرتے ہیں, وہ ان کے سامنے کچھ اپنا پلان رکھتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ ہم ساتھ چلیں گے, میرے کچھ کنڈیشنز ہیں, ہمارے ملک میں کیسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے, ہمارے ملک میں ایجوکیشن کو اچھا کرنے کے لیے کیا انسٹیٹیوشنز اینڈ یونیورسٹیز آپ اسٹیبلش کریں گے, پھر ایجوکیشن کے سلسلے میں ہم کیا ہیومن ریسورسز کے ساتھ میں کام کریں گے. ریئل ڈیولپمنٹ کوئی ایسا ریڈی میڈ پلان نہیں کہ آئے ملک خالی چمکتا ہوا دکھائی دے, ملک کو اندر سے ڈیولپ کریں اور اس کے ریسورسز کو استعمال کریں. یہاں تک کہ سعودی عرب نے ہم کو آفر کیا ہم تمہارے کنٹری میں 150 مسجد جب بنائیں گے, تو انہوں کیا جواب دیا معلوم؟ محمد بن سلمان کو, ہمارے پاس جتنے نماز پڑھنے والے ہیں اتنے مسجدیں کافی ہیں, اب تم کو کچھ بنانا ہے تو اسکول بنا کے دو, ہم ایجوکیشن میں قوم کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا, ویژن دیکھیے, وہ ایک ایسا آدمی دکھا مجھے پوری دنیا میں, ایک بالکل پولیٹکس کی اس کی فیلڈ نہیں تھی, لیکن ایک فیلڈ میں انہوں نے پورے ملک کو کچھ کنٹریبیوشن دینے کی ایک سوچ رکھی, اس کا پلان سمجھ میں آیا, ان کے پاس ایک ویژن تھا, لوگوں نے انہیں اس مقام تک پہنچایا اور اس کو پورا کرتے ہوئے اتنا کم ٹائم, ابھی 2-2.5 سال ہوئے, انہوں نے ایک ریمارکیبل اچیومنٹ ایک کنٹری کو دیا. تو آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے وہ کیا تھے, ایک عام ملٹری مین تھے, ان کے پاس ایک خواب آیا, وہ خواب 1-2 کو نہیں کئی کروڑ لوگوں کی زندگیوں میں چینجز لایا. یہ ہوتا ہے گول. گول اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو, آپ کے پورے سراؤنڈنگ کو, ایک پورے نیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام کرتا ہے. تو کیا پلان, کیا ڈسکس چل رہا تھا ہمارا؟ روڈ ٹو سکسیس, کامیابی کیسے ملتی, اس کے لیے ہم اندر سے کیسے تیار ہوں, چیلنجز, کرٹیسزم, اس کا کیسے مقابلہ کریں, سوچ کو کیسے مضبوط کریں, اور اس کو ہم اپنی پرسنل لائف تک بانڈ نہ کریں بلکہ اس کو پورے انسانوں تک پھیلائیں. یہ ہے اصل زندگی. اوکے, اس کے بعد میں only 5 منٹس رہیں گے کوشچن آنسر.